کہتے تھے کہ کسی حاجت کے لیے نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس 2 رکعت اسی نیت سے پڑھیں گے یا اللہ یہ میری مشکل جو ہے حل کر، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک الحمدللہ جو ہمیں بزرگوں سے اور اپنے اساتذہ سے اللہ والوں سے ایک نعمت ملی ہے، میں وہ آپ کو بتلاتا ہوں، شاید اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو کہتے ہیں اکسیر۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ جو آدمی اس عمل کو کرے اور پھر اس کو شبہ ہو کہ میرا کام نہیں ہوگا تو مسلمان ہی نہیں رہتا ہو۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ 4 رکعت نماز برائے حاجت کی نیت کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین یہ 100 دفعہ پڑھیں، پھر رکوع کریں، پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھیں، پھر 100 دفعہ پڑھیں گے وہ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ پھر اسی طرح بیٹھ جائیں دو تشہد میں، پھر جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر چوتھی رکعت میں جب کھڑے ہوں تو فاتحہ پڑھنے کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اگر پورا پڑھ لیں نعم المولا و نعم النصیر، اچھی بات ہے، یہ بھی 100 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جب نماز ختم ہو جائے تو پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں پڑھے رب انی مغلوب فانتصر، 100 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ پھر اللہ سے اپنے اس کام کے لیے جس کے لیے تم نے یہ چیز پڑھی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو انشاءاللہ ایک رات میں زیادہ سے زیادہ 3 راتوں میں اس کا بڑے سے بڑا مشکل پہاڑ کیوں نہ ہو ٹل جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں چاہتا، وہ آدمی ہے جس کے ذریعے وہ علم حدیث ہندوستان پہنچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ جب آدمی حضرت ایوب نے دعا مانگی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی۔ اسی طریقے سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل جب صحابہ نے پڑھا تھا جنگ احد میں فانقلبوا بنعمۃ من اللہ و فضل، ان کی دعا بھی منظور ہو گئی۔ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے آگے حضرت نوح نے دعا مانگی تھی رب انی مغلوب فانتصر، اللہ نے دعا قبول کی اور پورے اس کافر جو تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح جب آدمی کہتا ہے کہ فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی ہے، تو اللہ اس کی دعائیں، تو کہتے ہیں قرآن میں یہ آیات ایسی ہیں کہ جن کے بعد منظوری کا حکم بھی ساتھ موجود ہے، تو اس لیے اس کے پڑھنے سے انشاءاللہ بڑے سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، مصیبت کیوں نہ ہو، قید ہو، مشکلات ہوں، سب حل ہو جاتی ہے۔ شرط یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ تہجد کے وقت پڑھیں، ورنہ عشاء کے بعد ساری رات میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے۔